السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج کی ہماری یہ کہانی ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے جس کا نام مائرہ حسن ہے۔ وہ سیالکوٹ کی رہنے والی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی گاؤں کی تمام لڑکیاں بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ گاؤں میں تب لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ ایک ہی پرانا کھنڈر جیسا دکھتا سکول تھا جس میں پڑھائی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ بس گھر والوں نے اپنی تسلی کے لیے بچیوں کو وہاں ڈالا ہوا تھا۔ گاؤں کے لڑکے گاؤں سے باہر شہر پڑھنے جاتے تھے، لیکن لڑکیوں کے لیے ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ ایسے میں مجبوراً انہیں اسی کھنڈر جیسے اسکول میں پڑھنا پڑتا۔ مائرہ کی کہانی اس کے کزن کے ساتھ پیش آئے واقعے پر مبنی ہے۔ مائرہ کہتی ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارا سارا خاندان ہی گاؤں میں رہتا تھا۔ اب تو گزرے وقت کے ساتھ ساتھ سبھی تقریباً شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ کہانی ان عجیب و غریب واقعات پر منحصر کرتی ہے جو اسکول میں پیش آئے۔ وہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ اسکول میں لڑکیوں کی تعداد تقریباً آدھی ہو چکی تھی۔ لڑکیاں گرمی کی وجہ سے اسکول نہیں آتی تھیں۔ جو چند ایک آتی تھیں ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی روزانہ بے ہوش ہو جاتی۔ مائرہ کہتی ہے، ایک دن جب ہمیں اسکول سے چھٹی ہوئی تو وہ لڑکیاں جن کا گھر نزدیک تھا وہ پیدل اپنے گھر جانے لگیں۔ جو ذرا دور رہتی تھیں وہ اپنے گھر والوں کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں چل کر ہی گھر جاتی تھی۔ ہم 6-7 لڑکیاں منہ دھیان اپنے راستے کو جا رہی تھیں۔ آج معمول سے ہٹ کر ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ میری یہ کزن اسکول کے اندر اسٹاف روم کے باہر لگے جامن کے درخت سے جامن اتار کر کھا رہی تھی۔ ابھی ہم اسکول کے نزدیک ہی تھے جب اچانک ہی ہمیں پیچھے سے چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ ہم نے فوراً مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچی مٹی کی سڑک پر ایک پرانے ماڈل کی گولڈن رنگ کی گاڑی مٹی اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی مٹی تھوڑی جھٹی میں فوراً سے اسکول کو واپس لپکی۔ آخر ماجرا بھی تو جاننا تھا کہ کیوں لڑکیاں چیخ رہی تھیں، آخر کیا مسئلہ پیش آیا تھا۔ تجسس کے مارے میں واپس بھاگی، مگر بری قسمت کے میرے ساتھ موجود لڑکیوں میں میری بہن بھی شامل تھی۔ اس نے مجھے واپس نہیں جانے دیا بلکہ گدی سے پکڑ کر اپنے راستے کی طرف گھما دیا اور مجھے گھر کی طرف لے کر جانے لگی۔ میں سارے راستے اس پر چیختی رہی کہ مجھے کیوں نہیں جانے دیا۔ میں نے جا کر پوچھنا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ایسے لڑتے لڑتے ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر بھی میں نے اپنا منہ سیدھا نہیں کیا، سارا دن منہ بنا کر پھرتی رہی۔ لیکن جب شام کو میں کھیلنے کے لیے سہیلی کے گھر گئی تو وہاں مجھے ایک عجیب خبر ملی جو اس وقت تو میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ مائرہ بتاتی ہے کہ میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی جو کہ تیسری جماعت میں پڑھتی تھی وہ اسکول سے باہر کھڑی تھی جب ایک گولڈن رنگ کی گاڑی آئی اور بالکل اسکول کے گیٹ کے سامنے رکی۔ اگلے لمحے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش باہر آیا۔ کچھ لڑکیاں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگیں جبکہ کچھ اس کے حلیے سے ڈر گئی، مگر اس نقاب پوش نے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے ایک لڑکی کو پکڑا اور ٹھگ سے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، اور ساتھ ہی گاڑی جو کہ پہلے سٹارٹ تھی ڈرائیور نے ریورس گیئر لگایا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ مائرہ کی سہیلی کے الفاظ تھے جنہیں سن کر مائرہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مائرہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلی کے گھر اس کے بعد 1 منٹ نہ رکی بلکہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ سہیلی کا گھر میرے گھر سے بس ایک گلی کے فاصلے پر تھا، مگر اس فاصلے میں ہی مجھے بہت سے لوگ اس بارے میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں پہلے ڈری ہوئی تھی، مزید ڈر گئی۔ میں بس بھاگ کر اماں کی گود میں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن گھر پہنچ کر جب میں اماں کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں پڑوس کی ایک عورت بیٹھی پہلے سے ہی اس بارے میں بات کر رہی تھی، مگر آنٹی کا انداز ہرگز بھی میری سہیلی والا نہیں تھا، بلکہ آنٹی تگڑے مرچ مسالے کے ساتھ بات کو بتا رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر وہ آدمی جس کی بیٹی اسکول میں پڑھتی تھی خوف کا شکار ہو گیا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو اب کبھی اسکول نہیں بھیجنے والے تھے۔ شروع میں ہمیں بہت ڈر لگا، مگر آہستہ آہستہ وہ ڈر کہیں دور جا کر سو گیا اور ہمارا ذہن اسکول سے چھٹیوں پر خوشیاں منانے لگا۔ ہم سب خوش تھے کہ چھٹیاں ہیں، ہم خوب کھیل کود کر سکتے ہیں، مگر نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ ایسے تو ہمارے گاؤں کی بیٹیاں ان پڑھ جاہل رہ جائیں گی، اور سب بڑوں نے نہ جانے مل کر کیا فیصلہ کیا۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد اسکول دوبارہ سے کھل گیا۔ ہمارے ننھے ذہن نے سوچا ہی نہ کہ آخر اس لڑکی کا کیا بنا تھا۔ ہم بس اس غم میں اداس تھے کہ دوبارہ پڑھائی کرنی پڑے گی۔ مائرہ کہتی ہے، دوبارہ اسکول جانے پر اسکول کچھ بدلا سا تھا۔ شاید باہر وردی میں کھڑے وہ گارڈز، یا شاید اسکول کی قدرے بہتری حالت، یہ سب بھی شاید لوگوں کو واپس اسکول کی طرف
اٹریکٹ کرنے کے لیے تھا، مگر اس سب کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا، ہمیں بس کھیلنا کودنا تھا۔ مائرہ کہتی ہے یہ معاملات بس یہی نہیں تھمے، بلکہ ایک دن اسکول کی ایک بچی کو گھر والے لینے نہیں آئے۔ بچی یوں ہی گھومتی پھرتی بیک گراؤنڈ میں بنے ہوئے ٹیوب ویل کے پاس چلی گئی۔ یہاں میں اپنے اسکول کا نقشہ واضح کر دوں، ایک بڑا سا میدان ہے جس کے چاروں طرف کمرے تھے، درمیان میں خالی میدان موجود تھا جہاں پر بریک کے وقت اکثر لڑکیاں کھیلتی۔ اسی گراؤنڈ میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ اکثر جب اسکول میں بجلی نہ ہوتی تو ٹیچر بچیوں کو لے کر کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتی، جبکہ اسکول کے کونے میں سے ایک چھوٹی سی گلی نکلتی تھی۔ اس گلی سے چلتے جاؤ تو وہاں ایک چھوٹا گراؤنڈ سا تھا جسے ہم بیک گراؤنڈ کہتے تھے۔ اس گراؤنڈ کے ایک طرف ایک کمرہ تھا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ اس کمرے کے بالکل پیچھے ایک ٹیوب ویل تھا۔ ہم نے شروع سے ہی اس ٹیوب ویل کے بارے میں بری بری باتیں سن رکھی تھیں۔ اکثر لڑکیاں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اسکول بننے سے پہلے اس جگہ قبرستان ہوا کرتا تھا، تو کچھ کہتی کہ یہ جو ٹیوب ویل کے اوپر اتنا بڑا درخت ہے نا، اس درخت کے اندر وہ چیزیں رہتی ہیں، اور وہ لڑکیاں اس قدر ڈرونی انداز میں کہتی کہ سننے والا کبھی وہاں جانے کا سوچے بھی نہ۔ پھر بھی شرارت میں اکثر لڑکیاں وہاں گھومنے چلی جایا کرتی، مگر جب سیکیورٹی گارڈ کی نظر پڑتی وہ بہت غصہ کرتا۔ مائرہ کہتی ہے کہ وہ لڑکی جو کہ گھومتی ٹیوب ویل والی سائڈ پر چلی گئی تھی، جب اسے لینے آئے تو گارڈ اسے بلانے اندر گیا، اسے وہ لڑکی کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ بس اسکول کو ایک سرسری نظر دیکھ کر واپس گیا، اور اس نے باہر جا کر لینے آنے والے شخص کو کہا کہ آپ کی بیٹی اندر کہیں چلی گئی ہے، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ اب ماریہ کے مطابق یہ واقعہ اسے کسی اور نے سنایا تھا کہ لینے آنے والا شخص جب اسکول میں بچی کو ڈھونڈتا ہوا بیک گراؤنڈ میں گیا تو اسے وہاں بچی بے ہوش ملی۔ ماریہ کہتی ہے کہ چند لڑکیاں تو یہ بھی کہتی تھی کہ اس وقت وہ لڑکی مری ہوئی تھی، کیونکہ وہ پھر کبھی نظر نہیں آئی، جبکہ یہ صرف لڑکیوں کی بنائی ہوئی بات ہے، کیونکہ میں نے گاؤں کے بڑے لوگوں سے تو یہی سنا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ جب لینے آنے والے شخص نے اسے وہاں بے ہوش پڑے دیکھا تو اسے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے بچی یہاں ٹیوب ویل سے ٹھنڈا پانی لینے آئی تھی، مگر سورج کی تپش اس قدر زیادہ تھی اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بچی کا بی پی لو ہوا ہوگا، اس لیے بچی بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ مگر ماریہ نے بتایا کہ جب وہ شخص اس بچی کو لے کر گیا تھا اور جب اس بچی کو واپس ہوش آیا تو بچی کو دوڑے پڑنے لگی اور بچی زور زور سے چیخنے لگی۔ گھر والوں نے بچی کو ہینڈل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن جب بھی کوئی بچی سے پوچھتا کہ وہاں پر کیا لینے گئی تھی، تم نے وہاں کیا دیکھا تھا، تم کیوں بے ہوش ہوئی، تو بچی زور زور سے چیخنے لگ جاتی۔ اصل کہانی سے تو ہر کوئی ناواقف تھا کہ آخر وہ بچی اس قدر بری طرح سے کیوں چیختی ہے۔ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکی صرف گرمی اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہوگی، مگر اس بات کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ ماریہ کہتی ہے کہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو پہلے ہونے والی کڈنیپنگ کی وجہ سے اسکول سے ہٹا چکے تھے، جبکہ اس واقعے کے بعد بھی بہت سی ڈرپوک بچیوں نے خود ہی اسکول چھوڑ دیا تھا، تو کچھ کے ماں باپ نے انہیں دوبارہ اسکول بھیجنے سے انکار کر دیا۔ مگر ہم ذرا ڈھیٹ ہڈی کے لوگ تھے، جب تک کوئی بڑا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آ جاتا ہم نے تو اسی اسکول میں جانا تھا۔ مائرہ بتاتی ہے کہ دن بدن اسکول کا ماحول عجیب سے عجیب تر ہو رہا تھا، روزانہ کوئی نئی خبر ہی ہمیں سننے کو ملتی۔ کبھی کوئی لڑکی کلاس میں بیٹھی بیٹھی ڈر جاتی، تو کبھی تو خود مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ لیکن کچھ شرارتی لڑکیاں ابھی بھی اس ٹیوب ویل پر جانے سے باز نہیں آتی تھیں۔ اس ٹیوب ویل کا اصل مقصد تو اسکول میں موجود پودوں کو پانی دینا تھا، لیکن اس قدر شدید گرمی میں اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، اس لیے لڑکیاں اکثر وہاں پانی پینے چلی جایا کرتی تھیں، مگر اکثریت اب اس ٹیوب ویل اور اس درخت سے ڈرتی ہی تھی۔ مائرہ کہتی ہے کہ میں ان بچوں میں سے تھی جو نہ تو اس ٹیوب ویل سے زیادہ ڈرتے تھے کہ اسے ہر وقت اپنے سر پر سوار کیے رکھیں، مگر میں اس ٹیوب ویل کے پاس کبھی جاتی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں اس مقولے پر عمل کرتی تھی، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر آج تک کسی نے وہاں پر کوئی برا سایہ نہیں دیکھا تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں وہاں کوئی برا سایہ نہیں ہے۔ اکثر جب بچیاں فری ٹائم میں کسی ٹیچر کو یہ کہہ دیتی کہ ٹیچر ہم نے سنا ہے اسکول کے پیچھے موجود ٹیوب ویل کے پاس لگے درخت میں جنات رہتے ہیں، تو ٹیچر بچے کی بات کو ایسے اگنور کر دیتی جیسے کبھی اس نے سنا ہی نہ ہو۔ یہ سارے واقعات تو ہماری زندگیوں کا اب حصہ بن چکے تھے، مگر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا۔ اب چونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس اسکول میں مائرہ کے خاندان کے بھی تمام بچے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ گاؤں میں موجود لڑکیوں کا واحد اسکول تھا، تو مائرہ کے سارے کزن بھی اس اسکول میں پڑھتے تھے۔ مائرہ کہتی ہے کہ ایک دن اسکول سے چھٹی ہو چکی تھی، میری کزن اسٹاف روم کے پاس موجود درخت سے ڈھیر سارے جامن اکٹھے کر رہی تھی۔ وہ جامن کو اپنے بیگ میں بھر چکی تھی۔
اب ہم سارے اسکول سے نکل کر گیٹ کی طرف جا رہے تھے جب اچانک میری کزن کو پیاس لگی۔ اب اسکول میں موجود ٹوٹے پھوٹے کولرز میں پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے کہیں بھی پانی نہیں ملا، تو ہم سے کہنے لگے کہ آؤ ٹیوب ویل سے پانی پیتے ہیں، ابھی چل رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اتنے لمبے راستے سے ہم نے چل کر جانا ہے، سورج کی تپش جب سروں میں پڑے گی تو ہم تو راستے میں بے ہوش ہو جائیں گی۔ میری بڑی بہن نے اسے منع کیا کہ ٹیوب ویل پر جانے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا گھر چلو، گھر جا کر پانی پی لینا، ہمارا گھر اتنی بھی دور نہیں ہے۔ مگر وہ اپنی بات پر بضد رہی اور ہمیں کہنے لگی کہ نہیں، میں تو یہاں سے پانی پی کر جاؤں گی، اگر راستے میں بے ہوش ہو گئی تو تم لوگ تو مجھے اٹھا بھی نہیں سکو گے۔ اب چونکہ وہ ہم سے بڑی تھی اس لیے ہم اس کے ساتھ فضول میں بحث نہیں کر سکتے تھے کہ اگر اس کے ساتھ بحث کرتے تو وہ یقیناً جا کر اماں کو شکایت لگا دیتی، اور اپنی اماں سے تو ہماری جان جاتی تھی۔ اس کے پانی پینے کے چکر میں ہم سب کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑا، سب سے آگے وہی تھی، بڑی دلیری کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ پیچھے ہم 6-7 لڑکیوں میں سے کوئی ڈرا ہوا تھا تو کوئی بیزار نظر آ رہا تھا۔ ٹیوب ویل پر پہنچ کر اس نے پانی پیا، منہ دھویا۔ اب چونکہ وہ پانی پی چکی تھی اس لیے ہم نے اسے واپس چلنے کا کہا، لیکن وہ ٹیوب ویل سے واپسی پر اس کمرے کی کھڑکی کے اندر سے جھانکنے لگی۔ ماہرہ کہتی ہے کہ وہ تھوڑی چلبلی لڑکی تھی اور ہم سب سے کہنے لگی اس کھڑکی کے اندر سے دیکھو، وہ دیکھو مجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ تو تجسس کے مارے ہم سارے بھی بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئے اور اندر جھانک کر دیکھا تو وہ کمرہ بالکل خالی تھا، اس کمرے میں ایک بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ہم سارے ابھی اس کمرے کے مطابق اپنی اپنی سوچوں میں مصروف تھے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اس کمرے کا یہاں کیا مقصد ہے، جو مجھے کسی چیز کا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی چھوٹی سی چیز دائیں طرف سے آئی ہو اور وہ کافی تیزی کے ساتھ بائیں طرف چلی گئی ہو۔ میں اندر ہو کر دیکھنے لگی کہ آخر وہ کیا چیز تھی، مگر جب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی چوہا یا بلی ہو، جب ایک دم سے پیچھے سے ایک باری آواز آئی اور ہم سب اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ مائرہ کہتی ہے کہ ہمارے عین پیچھے اسکول کا ایک گارڈ کھڑا تھا، وہ ہمیں بہت غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ ہمارے اسکول کا سب سے پرانا گارڈ تھا۔ وہ ہم سے کہنے لگا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، نکلو یہاں سے، فوراً نکلو۔ اس کی ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، ہم اس کی بات سے تو نہیں، ہاں مگر اس کے ہاتھ میں موجود اس چھڑی سے ضرور ڈر گئے۔ ہم سب نے وہاں سے دوڑ لگا دی، دروازے پر جا کر ہی دم لیا۔ اس واقعے کے بعد جیسے ہم سب کا ڈر اتر چکا تھا، اب اکثر ہم گارڈ کو مصروف دیکھ کر باگے باگے پچھلی سائڈ پر چلے جاتے اور ٹیوب ویل سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر واپس آ جاتے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ ہم نے اس گارڈ کی بات کو مذاق کے طور پر لیا تھا اور کچھ لڑکیاں تو اسے ایسے چیلنج لے گئی تھیں کہ اب تو ہم روزانہ اس جگہ پر آئیں گی، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ گارڈ نے ہمیں کئی بار اس جگہ جانے سے روکا مگر ہم میں سے کوئی بھی باز نہیں آیا۔ ماہرہ کہتی ہے کہ اس وقت ہمیں لگتا تھا غلطی اسکول انتظامیہ کی ہے، اگر وہ جگہ سیب زدہ ہے تو انہیں چاہیے کہ یہاں پر کوئی دروازہ لگا دے یا اس گراؤنڈ کو اسکول سے الگ کر دے یا یہاں پر ایک دیوار بنا دے۔ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، جو ایک چیز ہمارے اسکول میں موجود ہے ہم اسے کیوں استعمال نہ کریں؟ اور ہماری اس ضد میں ہم سب سے آگے میری وہ کزن ناصرہ ہوتی تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ناصرہ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اسکول کی ہر تقریب میں حصہ لیتی تھی، گاؤں کی ہر شادی پر پہنچ جاتی تھی، ہر وقت اس تلاش میں رہتی کہ مجھے کہیں سے کوئی ایڈونچر مل جائے، ہر وقت کسی نئی چیز کی کھوج میں لگی رہتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم آہستہ آہستہ اس ٹیوب ویل کے ساتھ مزید فرینک ہو گئے۔ ہمارے پیپرز ہوئے اور پیپرز چیک ہونے کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کے لیے ہمیں بلایا گیا۔ اب اس زمانے میں کوئی اتنی خاص خیال نہیں رکھتا تھا کہ بچہ فرسٹ آیا ہے، سیکنڈ آیا ہے۔ پلاسٹک کی کپ کلاس انچارج سارے بچوں کو خوش کرنے کے لیے دے دیتی تھی اور اس کا معاوضہ بھی وہ ہمارے فائن کی صورت میں ہم سے لے لیتی تھی۔ ماہرہ کہتی ہے کہ یہ بھی اس سال کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی بات ہے، اسکول والوں کی طرف سے ہمیں کھلی چھوٹ تھی کہ ہم آج کے دن یونیفارم کے بغیر آ جائیں۔ ماہرہ کہتی ہے جب میں صبح گھر سے نکلی تو اسکول کی ساری بچیاں ہی بہت زیادہ میک اپ کر کے تیار شیار ہو کے آئی ہوئی تھیں۔ اس قدر گرمی کے باوجود لڑکیوں نے فینسی جوڑے پہنے ہوئے تھے، شاید اپنی خوشی میں انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ باہر ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے اور وہ ریشمی کپڑوں میں اور خوشبوئیں لگائے جا رہی ہیں۔ ہماری اماں اس معاملے میں ذرا سخت تھی، پرفیومز اور میک اپ سے ہمیں بہت دور رکھتی تھی۔ ایک ہی کریم جس کا نام فیئر اینڈ لولی تھا اسے لگا کر ہمیں زور سے چٹیاں کر دیتی تھی۔ مائرہ کہتی ہے میری کزن ناصرہ اس دن دل کھول کر تیار ہوئی تھی، جیسے اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے جانے کون سا عطر لگایا تھا جس کی خوشبو اس قدر تیز تھی کہ وہ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر تھی، مگر اس عطر کی خوشبو میرے ناک میں بری طرح چبھ رہی تھی۔
اور تو اور اس کے اس وقت بال بھی کھلے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایک بار دل میں مجھے افسوس ہوا کہ کاش ہماری اماں بھی اسی طرح ہمیں فیشن کرنے دیتی، مگر یہ فیشن ناصرہ کے گلے پڑنے والا تھا اور اس بات سے ہم میں سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ شاید اگر ہم میں سے کوئی واقف ہوتا تو ہم اسے بچا لیتے۔ مائرہ بتاتی ہے جب ہم اسکول پہنچے تو میدان میں ٹینٹ لگا ہوا تھا اور تقریب چل رہی تھی۔ ہم بھی جا کر تقریب میں بیٹھ گئے جب اچانک ناصرہ کو پیاس لگی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے پیاس لگی ہے، آؤ پانی پینے چلتے ہیں۔ ہم سب بھی اس وقت گرمی کی وجہ سے پیاس سے نڈال تھے، اس لیے ہم بھی اس کی پیروی میں چل دیے۔ ہمیں لگا تھا کہ وہ شاید کولر سے پانی پینے والی ہے، مگر یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ آج بھی بیک گراؤنڈ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ شاید اس کی طبیعت میں ضد بھی تھی۔ مائرہ کہتی ہے کہ ہم نے اسے روکا، آج تو کولر میں بھی پانی ہے، ہم یہیں سے پانی پی کر تقریب میں چلے جاتے ہیں، یہ نہ ہو ہمارے آنے تک ہماری پرائز ڈسٹریبیوشن ہو جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ مگر وہ ہم سے کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو تقریب شروع ہوئی ہے، ہماری باری ابھی بعد میں ہے، آؤ وہیں سے پانی پی کر آتے ہیں۔ ہم نے اسے 2 سے 3 بار منع کیا، جس کی وجہ سے وہ مزید ضد پر آ گئی، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ ہی جانا پڑا۔ ساری لڑکیاں آگے جا رہی تھیں، جبکہ میں اپنی بہن کے ساتھ ان سے ذرا فاصلے پر چل رہی تھی، کیونکہ مجھے بچپن سے پرفیومز اور عطر وغیرہ سے الرجی ہے۔ ذرا سی تیز خوشبو میرا ناک برداشت نہیں کر پاتا اور ساتھ ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے میں ان سے پیچھے تھی، جبکہ ناصرہ سب سے آگے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اپنے 100 روپے والا عطر لگا کر بہت خوش ہو رہی تھی، جب ایک دم آگے چلتی لڑکیوں میں سے کسی ایک کو اچانک بڑے بزرگوں کی ہدایت یاد آ گئی کہ اس طرح کسی درخت کے پاس نہیں جاتے، درخت پر اکثر اوقات آسیب موجود ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اسکول میں یہ بات مشہور ہے کہ تم نے اس قدر تیز خوشبو بھی لگا رکھی ہے، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر باقی لڑکیاں فوراً پیچھے ہٹ گئیں، جبکہ ناصرہ اسے منہ چڑھاتی ہوئی ٹیوب ویل کی طرف چلی گئی۔ اب ہم سب اس انتظار میں کھڑے تھے کہ ناصرہ واپس آئے گی، ہم تقریب میں جائیں گے، مگر وقت گزرتا ہی گیا اور یہ گزرتا رہا، ناصرہ واپس نہ آئی۔ ہم سب یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈرا سہما کھڑا تھا، کوئی بھی آگے جا کر دیکھنے کو تیار نہ تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جو میری بڑی بہن نے ہمت کی، وہ کہنے لگی کہ ہم اس طرح یہاں کھڑے رہ کر تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم خود اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کو بلا کر لانا چاہیے۔ ہم وہاں سے تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ہم اکٹھے کسی ٹیچر کے پاس یا پھر گارڈ کے پاس جائیں گے، مگر آہستہ آہستہ وہ 5 لڑکیاں غائب ہو گئیں۔ کسی کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا تو کسی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مائرہ کہتی ہے کہ اینڈ پر صرف میں اور میری بہن بچے تھے۔ اب ہم تو ظاہری بات ہے اپنی کزن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لیتی ہوئی ایک ٹیچر کے پاس گئی، انہیں بتایا کہ ایک بچی ٹیوب ویل کے پاس گئی ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے، واپس نہیں آئی۔ میری بڑی بہن نے تو شاید نوٹ نہ کیا ہو، مگر میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے ایک ٹیچر کے دونوں ہاتھ کانپے تھے۔ اگلے لمحے وہ ہمیں ڈانٹنے لگی، کہنے لگی وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، تم لوگوں کو جب منع کیا گیا ہے ایک چیز سے تو تم لوگ باز کیوں نہیں آتے۔ وہ فوراً سے ہمیں وہیں چھوڑ کر باہر بھاگی اور گیٹ سے گارڈ کو بلا لیا۔ میں نے ان کے پیچھے جانا تھا، مگر میری بہن نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا کہ یہیں کھڑی رہو، میں بھی آ رہی ہوں، اور وہ بھی ٹیچر اور گارڈز کے پیچھے چلی گئی۔ اب مائرہ کو یہ بات اپنی بہن سے پتہ چلی تھی کہ جب مائرہ کی بہن ٹیوب ویل کے نزدیک پہنچی تو وہاں ناصرہ ٹیوب ویل کے پاس بے ہوش گری پڑی تھی۔ ٹیچر نے فوراً سے اپنی نوکیا کے موبائل سے ایمبولینس کو کال کی، کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس آ گئی، جبکہ ٹیچرز نے لڑکیوں کی مدد سے ناصرہ کو وہاں سے اسٹاف روم میں لٹا رکھا تھا۔ ایمبولینس آئی اور ناصرہ کو ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ تب تک ناصرہ کے گھر والے بھی اسکول آ گئے۔ اس وقت ناصرہ کی ماں کی آنکھوں میں گہری ندامت تھی۔ ٹیچر انہیں ڈانٹ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی اس قدر تیز پرفیوم لگا کر بال کھلے چھوڑ کر ٹیوب ویل کے پاس گئی۔ آپ کی بیٹی گھر سے ہی آئی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کی بیٹی کس طرح سے باہر جا رہی ہے؟ آپ کی بیٹی کو ٹیوب ویل سے یہاں لاتے ہوئے اس کا پرفیوم میرے ناک میں اس قدر بری طرح سے چڑھا ہے کہ میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ پرفیوم دوسری چیزوں کو بھی اٹریکٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر کیا کہیں گے، مگر میں آپ کو یہ بات پہلے بتا رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی کے بے ہوش ہونے کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں، بلکہ اس کا اس قدر تیاری کے ساتھ اس آسیب زدہ درخت کے نیچے جانا ہے۔ یہ مائرہ کی ٹیچر کے الفاظ تھے جس سے وہ ناصرہ کی والدہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مائرہ کہتی ہے کہ ناصرہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال لے جا کر اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد، میں تو پانی پینے گئی اور چکر آنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔
ناصرہ کے گھر والے اس بات پر راضی ہو گئے کہ یقیناً ان کی بیٹی گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس بات پر مہر لگا گئے کہ وہ ٹیچر جو بھی بول رہی تھی وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ ماہرہ کہتی ہے کہ پرائز ڈسٹریبیوشن کے بعد اب اسکول کی طرف سے چھٹیاں تھیں تو سب لڑکیاں اپنے گھر رہتی تھیں، جبکہ ہم اپنی نانوں کی طرف جا چکے تھے۔ لیکن میری بہن کی دوستی ناصرہ باجی سے زیادہ تھی، اس لیے ان کے گھر رک گئیں۔ باجی بتاتی ہیں ایک دن ہم شام کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ناصرہ چارپائی پر گر گئی۔ جب ناصرہ کو ہوش آیا تو اس کی آواز بہت زیادہ بدلی ہوئی تھی، بہت بھاری آواز تھی۔ وہ نہ جانے کیا باتیں کرنے لگی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی، جب ہم نے اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہم بھاگ کر چاچی کو بلا لائے، مگر ناصرہ کو اس حالت میں دیکھ کر چاچی کے چہرے کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ اب یہ کہانی ماہرہ کی بہن کی زبانی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بہن کو دیکھ کر چاچی ایک دم گھبرا گئی، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی، کسی طرح انہیں کوئی سدے باب مل جائے اور وہ اپنی بچی کو بچا لیں۔ جب ناصرہ باجی زور زور سے ہنسنے لگی، ہم جو پہلے نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے اب ہمیں بھی ان سے خوف آنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے واپس ناصرہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ واپس ہوش میں آئی تو ٹھیک ہو چکی تھی۔ ماہرہ کہتی ہے کہ ناصرہ باجی پھر اکثر اوقات ہی ایسے گر کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب انہیں ہوش آتا تو ان کی آواز بہت زیادہ بھاری ہوئی ہوتی تھی، لگتا جیسے ان کے وجود میں کوئی اور آ سمایا ہو۔ اس واقعے کے بعد ناصرہ باجی کو مختلف پیر بابوں کے ہاں لے جایا گیا، جن میں سے ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ آپ کی بیٹی پر عصیب غالب آ چکا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا ٹوٹکا آزماتا، مگر ناصرہ باجی ابھی تک ویسے ہی تھی۔ ماہرہ کہتی ہے کہ ان حالات کے بعد تو ہمارا وہاں رکنا بالکل ہی ناممکن تھا، تو میرے ابا ہمیں گاؤں سے لے کر شہر آ گئے۔ ہمیں کچھ وقت لگا تھا ایڈجسٹ ہونے میں، یہاں پر ہمیں اچھی تعلیم ملی، ہر چیز ملی، ہم اس گاؤں کے ماحول سے باہر آ گئے، مگر ہمیں وقتاً فوقتاً باجی کے بارے میں خبریں ملتی رہتی۔ ماہرہ کہتی ہے اکثر گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ناصرہ باجی میں کوئی بزرگ آ جاتا ہے، ان سے اس وقت کوئی دعا کروایا کرو، یا پھر گاؤں کی کچھ شرک پسند عورتیں اپنا اپنا مرض لے کر ناصر باجی کے پاس پہنچ جاتی۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ شروع میں انہیں بہت زیادہ دم کروائے گئے، کبھی کسی پیر بابا کے پاس لے جایا جاتا، کبھی کسی پیر بابا کے پاس لے جایا جاتا، لیکن جب کوئی فرق نہ پڑا تو وہ بھی اس چیز کو نارمل لینے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناصرہ باجی میں اس عصیب کا غالب آنا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ ماہرہ کہتی ہیں ناصرہ باجی کی شادی ہو چکی ہے، ہمارا ان سے ناتا بہت کم ہے، مگر میں نے اپنی بہن کی زبانی سنا ہے کہ آج بھی ان پر وہ عصیب غالب آ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر آپ کی یہ کہانی اپلوڈ کریں تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، آپ اپنی کہانی مجھے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔